أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھو، اس لیے کہ جو شے تمہارا درود پڑھنا سنے گی، جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، روز محشر وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گی، اے رب کریم یہ بندہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہا ہے، تو اس کی بخشش فرما دے. ایک شاعر کہتے ہیں فلک پر جا کے لکھ دیتا میں خود ناتے شہ والا، قلم اے کاش مل جاتا مجھے جبریل کے پر کا. یعنی کاش میری اتنی طاقت ہوتی، میرے پاس اتنی پر ہوتے کہ میں فلک پر جاتا اور وہاں جا کر حضور کی نعتیں پڑھتا، حضور پر درود پڑھتا، اور روز محشر زمین و آسمان میرے حق میں گواہی دیتے. تو ابھی درود پاک پڑھے تو سارے احباب نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ اس انداز میں پڑھیں کہ لگے کہ آج عاشق خوش بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا ختیم الانبیاء والمرسلین. سارے کونین کے چارہ گر آ گئے، بے سہاروں کے سینہ سپر آ گئے، نور خلق بشکل بشر آ گئے، آمنہ بی بی کے نور نظر آ گئے، حق کے محبوب بعز و شان آ گئے، وجہ تخلیق کے کونوں مکاں آ گئے، ساری مخلوق کے پاسباں آ گئے، مرحبا حاکم بحر بر آ گئے. رات جانے لگی دن نکلنے لگا، نور تاریکیوں سے ابھرنے لگا. رات جانے لگی دن نکلنے لگا، نور تاریکیوں سے ابھرنے لگا. اللہ کریم کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت ساعت عطا فرمائی ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم پر حضور کی خاص نظر کرم فرمائے. میں کیا اور میرا خطاب کیا، قبلہ شہ طریقت کے موجودگی میں کیا خطاب کر سکتا ہوں. میں تو بس اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا جو اتنی پریشانی میں بیٹھے ہیں ذرا پریشانی کو بھول جائیں، کاروبار کی فکروں کو، بجلی کے بلوں کو ذرا گھر چھوڑ کر آئیں، پھر آپ یہاں بیٹھیں اور فکریں چھوڑ دیں. اس وقت ہم حضور کی آمد کی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سبحان اللہ کی آواز تو بلند کی ہے، لیکن خوشی نظر آنی چاہیے کہ دیوانے خوش بیٹھے ہیں، مجبوری سے نہیں بیٹھے. اللہ تعالی ہماری اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. آپ لوگوں کا تعلق ڈائریکٹ معاشرے کے ساتھ ہے. آپ لوگ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، کسی کا کوئی مسلک ہے کہ کوئی اعتراض کرتا ہے، مختلف لوگوں سے آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، میلاد ہے کیا؟ محفل میلاد ہے کیا؟ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو کوئی اعتراض نہیں بنتا. محفل میلاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی منانا اور حضور کے تذکرے کرنا.
حضور کی آمد کی گفتگو کرنا، حضور کی شانیں بیان کرنا، اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کرنا، یہ محفل میلاد ہے۔ اگر اسی طرح کی محفل قرآن مجید میں موجود ہو تو پھر محفل میلاد منا لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے بس ان لوگوں نے منانا ہے، باقیوں نے نہیں منانا۔ کیا خیال ہے اگر قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی ذکر ملتا ہو کہ انبیاء کے میلاد، ان کی آمد اور ان کے اوصاف بیان رب نے کیے ہوں تو ہمیں بھی کرنے چاہیے؟ یہی محفل میلاد ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ویسے رب تعالیٰ واقعہ تو رب تعالیٰ نے اس ذکر میں جناب زکریا علیہ السلام کے ذکر کو شامل کیا۔ میں نے جب زکریا علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھا تو یقین جانیے ایسے لگ رہا تھا جیسے رب تعالیٰ نے میلاد شریف کی دلیل میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے تو کس طرح واقعہ بیان کیا۔ مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور آپ لوگوں نے اکثر واقعہ سنا کہ مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زکریا علیہ السلام آتے تھے، آپ ان کے رشتہ دار تھے۔ زکریا علیہ السلام آتے اور دیکھتے کہ بی بی مریم کے پاس ایسے ایسے پھل موجود ہیں، ایسا کھانا موجود ہے، ایسے پھل ہیں جو بے موسم میں ہیں۔ یہ آواز آتی رہے گی، آپ میری طرف دھیان دیں اور گفتگو پر توجہ دیں۔ جناب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے اور دیکھتے ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں، بے موسم پھل۔ زکریا علیہ السلام ایک دن مریم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے بی بی مریم، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو بے موسم پھل ہیں، ان کا تو موسم ہی نہیں، تمہارے پاس یہ کیسے آتے ہیں؟ بی بی مریم کہتی ہیں، میرے پاس یہ بے موسم پھل میرا رب بھیجتا ہے، یہ رزق میرا رب مجھے پہنچاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام گھر گئے، قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ گھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے رب کریم، تو نے مریم کو بے موسم پھل دیے، تو نے رزق دیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی زوجہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے رب کریم، اگر تو مریم کو رزق دے سکتا ہے، بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو مجھ پر بھی کرم فرما، مجھے بھی بیٹا عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اب قرآن مجید میں ہے جناب زکریا یہ دعا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے آ کر کہا، اے جناب زکریا، اے پیارے زکریا، خوش ہو جائیے، آپ کے لیے اللہ نے خوشخبری بھیجی کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آگے فرشتوں نے ان کی شانیں بیان کی۔ وہ جناب یحییٰ ایسے ہوں گے کہ وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ فرشتوں نے ان کی شانیں بیان کی۔ اب میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ہے کہ محفل میلاد کیا ہے؟ انبیاء کا ذکر کرنا، انبیاء کی آمد کا ذکر کر کے حضور کی شانیں بیان کرنا، یہ محفل میلاد ہے۔ ایمان سے بتائیں، دیانتداری سے فیصلہ کریں، اگر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اگر یحییٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور جناب زکریا نماز میں کھڑے ہیں اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے زکریا خوش ہو جائیے، اگر یحییٰ علیہ السلام کی آمد پر اللہ خوشی کا حکم دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، تو کیا یحییٰ کے امام کی آمد پر، امام الانبیاء کی آمد پر حضور کی محفل میلاد نہ کی جائے؟
کیا امام الانبیاء کی آمد پر حضور کے اوصاف نہ بیان کیے جائیں؟ کیا حضور کی آمد کے وقت حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جائے؟ آج لوگ کہتے ہیں محفل میلاد نہ مناؤ. میں کہتا ہوں ذرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا محفل میلاد ہے کیا. محفل میلاد ہے حضور کا ذکر کرنا, حضور کی آمد کا ذکر کرنا. اگر رب تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے انبیاء کا, نبیوں کا ذکر کر رہا ہے, ان کی آمد کا ذکر کر رہا ہے, اور قیامت تک جب تک قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے, جب تک قرآن پڑھا جائے گا, زکریہ علیہ السلام کے شہزادے جناب یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوتا رہے گا. اسی طرح قیامت تک جب تک حضور کے عاشق ہیں حضور کا میلاد ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں ادب جل کے مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آج ہم نے حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھیجنا ہے, آج ہم نے حضور کا شکریہ ادا کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے, نیکی کرے, تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. اب حضور محسن کائنات ہیں, محسن انسانیت ہیں. جو احسان اللہ کے رسول نے ہم پر کیے ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. کیا خیال ہے, ہم حضور کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور کے احسانات کا بدلہ, یہ تو ایسے ہی بات ہے, کوئی فقیر جائے نا بادشاہ کے پاس اور جا کر بادشاہ سے سوال کرے کسی چیز کا, بادشاہ کچھ عطا کرے, پھر فقیر کہ تم نے جو میرے پہ احسان کیا میں اس کا بدلہ دوں گا. کیا فقیر بدلہ دے سکتا ہے؟ باقیوں کا کیا خیال ہے, دے سکتا ہے؟ فقیر بادشاہ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. اسی طرح ہم اور ہماری اوقات کیا, ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ عطا کریں. ہم تو بس یہ کر سکتے ہیں, یا ہم حضور پر کثرت سے درود و سلام بھیج سکتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں سلام بھیج سکتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کا شکریہ, یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازی تھی کہ آپ نے ہمارے تک دین پہنچا دیا, ہمیں رب کی معرفت کروا دی. ہم تو حضور کی بارگاہ میں یا سلام بھیج سکتے ہیں یا حضور کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں. ابھی اس گھڑی میں, یہ گھڑی ایسی خاص گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بزرگان دین کا یہ معاملہ رہا کہ وہ حضور پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. ابھی ہم نے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. ماشاءاللہ سلام تو پڑھا جا رہا تھا لیکن سارے دوست نہیں تھے پڑھ رہے, بس سن رہے تھے. حالانکہ ہم سب کو مل کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہیے. یہ ایسی خاص گھڑی ہے. میں نے پہلے کہا کہ شاید لگ رہا ہے آپ لوگ پریشان ہیں, آپ لوگ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں. آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں, پریشانیاں چھوڑ دیں اور خوشی سے حضور پر درود و سلام پڑھا کریں. آپ نے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر سنا. میں وہ طویل واقعہ نہیں سنا رہا, بس اشارہ دے رہا ہوں. جناب جابر نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا, یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے, حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم صحابہ کو لے کر جناب جابر کے گھر کی طرف بڑھنے لگے. جناب جابر نے گھر والوں کو کہا ایسا کرو کھانا بنا لو, اللہ کے رسول آ رہے ہیں. جناب جابر کی زوجہ نے گوشت, بکری کا گوشت لیا اور پکانے لگی. جناب جابر نے ایک بکری ذبح کر کے اپنی زوجہ کو دی. انہوں نے گوشت بنانا شروع کیا اور پکانا شروع کیا. جناب جابر کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا گھر سے باہر تھا, ایک گھر میں تھا. بڑا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ کس طرح بکری کو ذبح کیا گیا. چھوٹا بیٹا گھر آیا اور جب اس نے دیکھا بکری کوئی نہیں, اس نے کہا بڑے بیٹے سے, بڑے بھائی سے کہا بکری کہاں گئی؟ اس نے کہا ابو نے ذبح کر دی ہے. چھوٹے بیٹے نے کہا کس طرح ذبح کی؟ بڑے بیٹے نے چھت پہ لے کر جا کے اپنے بھائی کے گردن پر چھری رکھی اور چلا کے بتائی کہ اس طرح
बकरी को ज़िबा किया। जब छुरी चलाई तो छोटे भाई की जान निकल गई, वो इंतकाल कर गया। जब छोटे भाई की जान निकली, शोर हुआ थोड़ा सा, तो वालिदा ने आवाज दी, क्या कर रहे हो, क्या हुआ छोटे भाई के साथ? बड़े भाई ने जब देखा कि मेरा छोटा भाई फौत हो गया, डर था, वालिदा की आवाज सुनी, छत से छलांग लगाई और उसका भी इंतकाल हो गया। जनाब जाबिर की ज़ौजा ने अपने दोनों बेटों को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है। आपने उनकी लाशों को उठाया, अंदर लाकर उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। आप नहीं समझे कि जनाब जाबिर की ज़ौजा का इश्क रसूल क्या है। आपने दोनों बेटों की लाशों को अंदर लाकर ऊपर कपड़ा दे दिया। आज हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आज गम बाद में है, हुजूर की खुशी पहले। गम बाद में करते रहेंगे, हुजूर की आमद की खुशी पहले मनानी है। हुजूर की आमद की खुशी, हुजूर के आने की खुशी। सहाबा से हमें ये अकीदा मिला कि गम बाद में, हुजूर के आने की खुशी पहले मनानी है। हुजूर तशरीफ लाए, आपने ये वाकया अक्सर सुना और तवील वाकया है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, हुजूर ने उन दोनों बेटों को बुलाया, जाओ जाबिर अपने बेटों को बुला कर लाओ। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बाहर निकले हुए हैं, वो घर नहीं है। आपको नहीं था पता कि वो इंतकाल कर चुके हैं। आप अपनी ज़ौजा के पास गए और जाके कहा, बेटे कहाँ हैं? उसने पहले नहीं बताया, कहा हुजूर को कि खाना तलामुल फरमा लें, बेटे दूर निकल गए, कहीं गए हैं, लेट आएंगे। जनाब जाबिर आके फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह वो लेट आएंगे, आप खाना तनावुल फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, नहीं जाबिर, जब तक तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। पता चला हुजूर जानते हैं, हुजूर को इल्म है कि जाबिर के बेटों के साथ क्या हुआ है। जनाब जाबिर के बेटे जब आ नहीं रहे, अल्लाह के रसूल खाना नहीं खा रहे, जाबिर परेशान हो गए कि हुजूर खाना नहीं खा रहे। आखिर अंदर गए, जाके बीवी से पूछा, कहाँ चले गए बेटे? बीवी ने बता दिया कि दोनों बेटों का इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने हुजूर के आने की खुशी में बेटों के गम को पीछे कर दिया, अल्लाह के रसूल के आने की खुशी को आगे कर दिया। जनाब जाबिर ने जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बेटों का तो इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेके गए, आपने हाथ रखा और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। हुजूर ने जब इतना फरमाया, बेटे उठ खड़े हुए। पता चला अगर कोई हुजूर की आमद की खुशी मनाए और अपने गम पीछे कर दे, हुजूर उसके गमों को दूर फरमा देते हैं। हुजूर उसके गमों को नहीं रहने देते, हुजूर उसके गमों को दूर फरमा देते हैं। तो हमने आज खुशी मनानी है और हमने हुजूर के एहसानात का बदला हम क्या दे सकते हैं? हम तो बस साइयों को सलाम कर सकते हैं, हम तो बस अपने मालिकों को सलाम पेश कर सकते हैं। या रसूल अल्लाह आपका शुक्रिया, या रसूल अल्लाह आपकी मेहरबानी, हुजूर आपका करम है कि आपने हम जैसे कमीनों को अपने साथ लगाए रखा है। हुजूर आपका करम है, वरना हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे तो इस अंदाज से पेश करना है, पता चले कि आशिक बैठे अपने महबूब के नाम पर सलाम पेश कर रहे हैं। मेरे कहने पे किसी ने सलाम नहीं पेश करना कि मैं कह रहा हूं तो हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, नहीं। जिसके दिल में अल्लाह के रसूल का इश्क है वो हुजूर पर सलाम पेश करेगा, वो हुजूर पर सलाम पेश करे। मेरे कहने पे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अल्लाह के रसूल से इश्क है तो सलाम पेश करें। और हुजूर पर सलाम पेश करते हुए कोई ये ना देखे मैं चौधरी हूं, कोई ये ना ज़हन में रखे मैं तो बड़ा अमीर हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं तो ये हूं। ना ना, हुजूर की बारगाह में जब सलाम पेश करना है तो दीवानों की तरह पेश करना है। हुजूर के एहसानात का बदला नहीं दे सकते, लेकिन सलाम पेश कर सकते हैं। आला हजरत कहते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे, शम्अ बज़्मे हिदायत पे, मेहर चरखे नबुव्वत पे रोशन दुरूद, गुले बागे रिसालत पे, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे, अर्श की ज़ैबो ज़ीनत पे अर्शी दुरूद, फर्श की तैबो नुज़हत पे, नुक्ता ए सिर्र वहदत पे यकता दुरूद, मरकज़े दौरे कसरत पे,
صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ، عرش تا فرش ہیں جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ، ماہ لاہوت حلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ، شاہ ناسوت جلوت پہ، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ، حلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کف زور مصیبت پہ، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی ہمت پہ، مجھ سے بے کس کی قوت پہ، قوت پہ سلام بھیجنا ہے تو قوت کے ساتھ بھیجنا ہے، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی ہمت پہ، شم بزم دنا ہوں میں گم کن آیاں، شرح متن ہویت پہ، انتہائے دوئی ابتدائے یقی، جمع تفریق و کثرت پہ، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ، ہم فقیروں کی ثروت پہ، جس کے جلوے سے مرجائیں کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ، اس خدا ساز طلعت پہ، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ، اس سرے تاج رفعت پہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، چشمائے مہر میں موج نور جلال اس رگے ہاشمیت پہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ، اس چمک والی رنگت پہ، شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق اس کی سچی براقت پہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم کی عادت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ، موج بحر سماحت پہ، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، اس دل افروز ساعت پہ، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ، حضور دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لاتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا سوال کر رہا ہوں۔ حضور غار حرا میں ہیں، غار سلا میں ہیں، غار سور میں ہیں، غار سجدہ میں ہیں، ہر جگہ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی مرکد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی زبان مبارک ہل رہی تھی اور آواز آ رہی تھی
उम्मती उम्मती। रोजे माशर अल्लाह के रसूल सर सजदे में रख देंगे और रब की बारगाह में सवाल उम्मत का करेंगे। जब उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी उस वक्त भी हुजूर रब्बी सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। आला हजरत कहते हैं जिस रसूल ने दुनिया में आते इस उम्मत को याद रखा, जिस रसूल ने पूरी जिंदगी पूरी अपनी हयात में इस उम्मत को याद रखा, मरकद में लेटते हुए उम्मत को याद रखा, रोजे माशर उम्मत का सवाल रब की बारगाह में करेंगे। क्या उस उम्मत को नहीं चाहिए कि वो अपने महबूब का जिक्र करती रहे? क्या उस उम्मत को नहीं चाहिए कि वो अपने महबूब की आमद पर महबूब का जिक्र इस अंदाज में करे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सिर्फ 2-4 साल नहीं, 2-4 दिन नहीं, मिलादुन नबी का दिन गुजर गया उसके बाद मिलाद खत्म नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुफ जल के मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमने हुजूर का मिलाद सिर्फ 2-4 दिन नहीं मनाना, ऐसा मिलाद मनाना है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदुफ जल के मगर हम तो रजा। अदु कहते हैं दुश्मन को, खाक हो जाएं हमारे दुश्मन जो हुजूर से जलते हैं, जल 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 के खाक हो जाएं अदुफ जल के मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हुजूर का मिलाद गज वज के मनाने की तौफीक अता फरमाए। शुरू में मैंने मिलाद शरीफ के हवाले से कुरान पाक से एक दलील बयान की है। यूं तो और मुतअद्दिद दलीलें हैं लेकिन मैंने एक बयान की है। इस वक्त गुंजाइश नहीं देता कि मैं और गुफ्तगू करूं, बस इतना ही कहूंगा, हमें हुजूर की आमद की खुशी के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। हम अपने महबूब के आमद पर खुश हैं इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। कोई मनाता है मनाइए, नहीं मनाता ना मनाए, हम हश्र तक हुजूर के आमद की खुशी मनाते रहेंगे। और हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ के, हुजूर की सुन्नतें पूरी करके, हुजूर की सुन्नत रख के, नमाजें पढ़ के, हुजूर के बताए हुए फरामीन पे चल के इंशाअल्लाह हम हुजूर का मिलाद मनाएंगे। फ़कीर आना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल।